بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر کے اندر جو 4 صفات کامیابی کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ایمان کی صفت تھی، دوسری صفت اعمال صالحہ کی صفت کہ جس پر ابھی ہماری بات چل رہی ہے، اور میں اعمال صالحہ کے حوالے سے آج وہ باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو شاید کسی نے آپ کو آج تک نہ بتائی۔ ہم لوگ تو صرف نیک اعمال سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال بلا شبہ یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن میں ذرا آپ کو اس پہلو پہ آج غور کی اور توجہ کی دعوت دیتا ہوں کہ نیک اعمال ہر عمر کے لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا آپ طالب علم ہیں، آپ کا سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ آپ پوری لگن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اپنی توجہ تعلیم پر دیں اور اپنے ہر سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہم رٹا لگاتے ہیں، وہ ہمارا امتحانی سسٹم کے نقائص کی وجہ سے ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن میں اکثر آپ بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بکس کو اور بالخصوص سائنس سبجیکٹس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ کل آپ قوم اور ملک کی اس کے فائدے کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ سائنس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ ایک سائنسدان بنے، ایک سائنٹسٹ بنے۔ تو بچوں کا سب سے بڑا نیک عمل یہی ہے کہ آپ کی توجہ مکمل تعلیم پر ہو، مکمل آپ کی توجہ اپنے اسباب کو سمجھنے پر ہو۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اپنے ٹیچر سے آپ کوسچن کریں، آپ پوچھیں۔ یہاں سمجھ نہیں آتی، اپنے کسی ریلیٹیو کوئی آپ کا پڑھا لکھا ہے بک لے کر اس کے پاس چلے جائیں۔ ایک کے پاس سے آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا، کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ فزکس کا ایک ٹاپک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، سائنس سبجیکٹس میں سے کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی چیپٹر ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا، آپ محض رٹا نہ لگائیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ کل آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ سائنس کو پریکٹیکلی آپ سمجھیں گے تو تب آپ کل جا کر عملی میدان میں کوئی ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں گے، کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، وہ کوئی آسمان سے نہیں اترتے، وہ کہ صرف بڑے شہروں کے اندر ہی نہیں ہوتے بلکہ دیہاتوں سے ہی اٹھ کر لوگ بڑے بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے غریبوں کے بچے وہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو میں بات اعمال صالحہ کی کر رہا ہوں،
کہ ایک طالب علم کے لیے سب سے بڑا نیک عمل یہی ہے، صرف بات نیت کی ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے کہ سائنس اسباق پڑھنا، یہ محض سائنسی سبجیکٹس پڑھنا یہ محض دنیا داری ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ نیک اعمال ہیں۔ یہ اسکول اور کالج کے اندر آپ کا جو ٹائم آپ استعمال کرتے ہیں، یہاں جو ٹائم آپ کا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا عبادت ہے، بشرطے کہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں۔ اور اساتذہ کرام کے لیے سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے، جو نالج دیا ہے، اس کو اپنے بچوں تک منتقل کریں اور پورے خلوص کے ساتھ، اور اپنے پیریڈ میں سے ایک لمحہ بھی ضائع مت کریں۔ یہ بددیانتی ہے کہ اگر ہم اپنے پیریڈ میں سے ایک منٹ بھی ضائع کر دیں، جو ہی پیریڈ شروع ہوتا ہے فوراً اپنی کلاس میں جائیں، بک ہاتھ میں لیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ آپ کا سب سے بڑا نیک عمل یہی ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ تو نیک اعمال کیا ہیں؟ طالب علم، اساتذہ، کسان، کاروباری حضرات، ملازم پیشہ حضرات، یہ سارے لوگ آنیسٹلی، دیانتداری کے ساتھ جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا کام ہے، اپنے سے متعلقہ کام ہر آدمی اگر دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، محنت کے ساتھ کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کل ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ہم نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک مقام پیدا کرنا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام آپ کے اعمال صالحہ میں شمار ہوں گے۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ بچے، یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اساتذہ کرام کہ میں جن کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل آپ بچوں نے عملی میدان کے اندر بھی جانا ہے، تو ہر جگہ پہ یاد رکھیں اخلاص، محنت، دیانتداری، ان اصولوں کو آپ اپنا لیں گے تو آپ کا ہر کام نیک عمل کے اندر شمار ہوگا۔ Attention please, period 1 stars. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق